قادسیہ کے میدان میں گئے تو زمین کو چوم رہے ہیں. درویشوں نے ساتھیوں نے پوچھا حضور آپ اس زمین کو کیوں چوم رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس زمین نے صحابہ کے گھوڑوں کے قدم چومے. صحابہ کے گھوڑوں کے قدم اس زمین نے چومے. ان کی سواریاں یہ شان رکھتی ہیں تو سوار کتنی شان والے ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جن کی سواریوں کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے. صحابہ وہ شان والی ہستیاں ہیں. ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹوں گا جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں بے ادبی کے لفظ بولے گئے ہیں، وہیں حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھی بے ادبی کی گئی ہے کہ ایک یہودی نے حضور حیدر کرار کو عدالت میں ہرایا. یہ لفظ بھی میرے وزیر اعظم نے بولے ہیں. آپ وہ 5 منٹ کی تقریر سنیں نا، تقریر تو زیادہ ہے، پہلے 5 منٹ کی تقریر سنیں نا تو اس میں یہ لفظ بھی آپ کو ملیں گے کہ حضرت علی کو ایک یہودی نے عدالت میں ہرایا ہے. روایت موجود ہے لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں کہ یہ حضرت علی کے لیے ہارنے کا لفظ برداشت نہیں کرنا. کوئی یہ کہ حضرت علی ہار گئے ہیں، آپ کا دل برداشت کرتا ہے بھی حضرت علی کو ہرایا یہودی نے، یہ لفظ تقریر میں نہ ہو آپ کا ہاتھ میرا گریباں. اب جس کو واقعہ نہیں پتا وہ تو کہے گا کہ شاید حضرت علی نے کیس ہی غلط کیا ہوا تھا کہ جج نے فیصلہ حضرت علی کے خلاف دے دی ہے اور حضرت علی کو یہودی نے ہرایا ہے. یہ لفظ ہے کہ یہودی نے ہرایا ہے حضرت علی کو عدالت میں. کسی کی کیا جرت ہے کہ شیر خدا کو ہرائے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی نے اسلام کی شان ظاہر کی ہے. زرہ حضرت علی کی تھی، ایک یہودی کے قبضے میں تھی. آپ نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا یہ زرہ میری ہے. قاضی نے اس یہودی کو بھی بلا لی ہے. قاضی نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا ہے آپ گواہ لائیں. آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو پیش کیا ہے. قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. قاضی نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. حضرت علی نے اسلام کے اصولوں کو مانا ہے. زرہ حضرت علی کی ہے اور آپ ہیں بھی امیر المومنین. یہ نہیں کہ اختیار کوئی نہیں رکھتے، ہیڈ آف سٹیٹ ہے، امیر المومنین ہے. حکم ہی دے دیتے قاضی کو کل فیصلہ میرے حق میں کرنا ہے. پر وہ علی ہے نا، وہ موجودہ دور کے کوئی حکمران تو نہیں ہے. عدالت کے کٹہرے میں قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی نہیں مانی جاتی باپ کے حق میں، آپ اور کوئی گواہ لائیں. فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. حضرت علی نے اسلام کی شان دکھائی یہودی کو. عدالت سے باہر نکلتے ہیں، یہودی روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑتا ہے. شیر خدا میں مان گیا ہوں اسلام بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہیں. اے شیر خدا میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے قاضی کو بھی. قاضی نے بھی فیصلہ وہ کیا ہے کہ جو اصول اسلام نے دیے تھے. اس یہودی نے کہا شیر خدا میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں، قاضی کو بھی سلام کرتا ہوں. قاضی بھی حکمران سے ڈر کے فیصلہ نہیں کر رہا. شیر خدا آپ حکمران تھے، آپ نے بھی زبردستی مجھ سے یہ زرہ نہیں واپس لی، آپ نے بھی قاضی کے فیصلے کو مانا ہے. اب میں فیصلہ کرتا ہوں، میں یہودیت چھوڑ کے اسلام قبول کرتا ہوں. زرہ آپ کی ہے، میرا قبضہ ہی ناجائز تھا، میں آپ کو زرہ واپس کرتا ہوں. ہارا کون ہے؟ یہودی اپنا دل ہار گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. جیتے کون ہیں اس واقعہ میں؟ جیتے کون ہیں؟ اسلام جیت گیا ہے، اسلام جیت گئے، حضور حیدر کرار جیت گئے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اسلام میں حسن ہی حسن ہے. اسلام میں کوئی عیب
اگر کسی کو عیب نظر آتا ہے تو اس کی نظر کا قصور ہے۔ میری ساری گفتگو کا نچوڑ اور پیغام، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ فتنوں کے اس دور میں اگر آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں تو ادب کی وجہ سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے دل پر ادب کا لفظ لکھ لیں، ہم نے ہر حال میں ادب کرنا ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ بعض لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں، چلو جی غارِ ہرا پہ، غارِ ثور پہ۔ ہم تو ان پتھروں کو بھی چومتے ہیں جن کی نسبت حضور کے قدموں کے ساتھ ہو گئی، تو جنہوں نے حضور کی طرف آنے والے تیر چھاتی پہ کھائے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم تو ان پہاڑوں کا ادب کریں جن پہاڑوں نے قدم چومے ہیں، تو جنہوں نے اپنی جانیں حضور پہ قربان کر دی۔ جا نثارانے بدر و احد پر درود، حق گزارانے بیعت پہ۔ آج یوم عظمت صحابہ ہے، آج صحابہ کی عظمت کا دن ہم منا رہے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اے بدر میں، احد میں، اے غزوہ خندق و خیبر میں، حنین میں، اے اللہ کے رسول سے وفا کرنے والوں، گجرات کے یہ غلام تمہاری عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اے صحابہ تمہاری قبروں پر سلام، صحابہ تمہاری وفاؤں کو، تمہاری قربانیوں کو، تمہاری بہادری کو، تمہاری جرت کو، اسلام کے ساتھ وفا کو، ہماری اولادیں بھی تمہاری عظمت کو سلام کرتی رہیں گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔